हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वनहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामीन मोहतरम, इससे कबल आप हज़रात के सामने सब्र और सब्र के 3 अरकान बयान किए थे। आज इंतहाई मुख्तसर वक़्त में आप हज़रात के सामने शुक्र और शुक्र के 3 अरकान और शुक्र की अहमियत पर कुछ अर्ज़ करूँगा। शुक्र, इसके अंदर 3 ही लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, शीन, काफ और रे, और इसके मुकाबले में 3 ही लफ्ज़ तरतीब बदल कर इस्तेमाल होते हैं। वो नाशुक्री के ज़ुमरे में आते हैं। वो है शीन रे काफ, शिर्क, लुक़मान हकीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहाँ उनका ज़िक्र फरमाते हैं कि हमने लुक़मान हकीम को हिकमत अता फरमाई, दानाई और समझ अता फरमाई, और उस समझ का खुलासा ये था, वलक़द आतैना लुक़मान अल हिकमत अनिश्कुर लिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करो। वमन यशकुर
فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی بھی شکر ادا کرے گا اس شکر کا فائدہ اسے خود ہوگا۔ اس آیت کریمہ کے بعد اگلی آیت میں وہ اپنے بچے کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرنا، شریک نہ کرنا، شرک والے گناہ سے بچنا، کہ یہ ظلم ہے اور یہ سب سے بڑی ناشکری ہے، سب سے بڑی ناشکری یہ شرک ہے۔ اور شکر یہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اعتراف ہے۔ اور جب آدمی کے اندر یہ وصف پیدا ہو جائے کہ آدمی اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے، تو اللہ رب العزت قرآن کریم میں اعلان فرماتے ہیں، اے میرے بندے، یہ کیا بات ہے کہ تو میرا شکر گزار بندہ ہو اور میں تجھے عذاب دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ 5ویں پارے کی آخری آیت کریمہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، میں اللہ نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے؟ اگر تم شکر گزار بنو، ایمان لاؤ، تو کیا ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں؟ وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ رب العزت تو شکر کرنے والوں کی قدر کرنے والے ہیں۔ شکر اپنے لیے ہے۔ اللہ رب العزت اس کا فائدہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو پھر میری نعمتیں بڑھتی جائیں گی، بڑھتی جائیں گی۔ نعمتیں یہ جمع کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اللہ کی ایک نعمت اللہ خود فرماتے ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر میری نعمتیں تم گننا شروع کر دو، گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ مفسرین یہاں پہ ایک نقطہ بیان کرتے ہیں، ساری نعمتیں نہیں، اللہ کی ایک نعمت، اس سے تم نے کتنا فائدہ اٹھایا یہ تم شمار نہیں کر سکتے۔ ذرا غور کیجئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ کی ایک نعمت سایہ، آپ کتنی مرتبہ چھت کے سائے کے نیچے بیٹھے،
آپ نے کتنی مرتبہ کسی دیوار کے سائے سے فائدہ اٹھایا؟ آپ نے کتنی مرتبہ کسی درخت کے سائے سے فائدہ اٹھایا؟ زندگی کی اس دوڑ کے اندر اپنی زندگی میں آپ ذرا شمار تو کریں نا، ایک نعمت ہے سایہ، آپ اس کے فائدے کو گن نہیں سکتے۔ پانی ایک نعمت ہے، پانی والی نعمت کتنی مرتبہ آپ نے استعمال کی آپ شمار نہیں کر سکتے۔ کتنی مرتبہ نہائے آپ، کتنی مرتبہ وضو کیا آپ نے، کتنی مرتبہ آپ نے پیا، کتنی مرتبہ سادہ پیا، کتنی مرتبہ اسے میٹھا کر کے پیا، کتنا فائدہ اٹھایا۔ آپ رب کی ایک نعمت کا فائدہ گن نہیں سکتے۔ اسی طرح دیکھیے ہوا، سمجھدار لوگوں کے لیے ایک اہم نقطہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ہوا، آکسیجن، آپ سانس جو لیتے ہیں، اس کے اندر آپ کے لیے زندگی ہے، اور آپ اندر سے جو ہوا نکالتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ، یہ اگر اندر رہ جائے تو یہ آپ کے لیے موت ہے۔ جتنی مرتبہ آپ سانس اندر لے کر جاتے ہیں وہ میرے رب کی نعمت، جتنی مرتبہ آپ سانس اندر سے باہر نکالتے ہیں وہ میرے رب کی نعمت۔ آپ اپنے سانس گن نہیں سکتے تو میرے رب کی نعمتیں کیسے گن سکتے؟ اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میری نعمتوں پہ شکر ادا کرو گے تو میری نعمتیں بڑھتی جائیں گی، بڑھتی جائیں گی۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میری پکڑ بڑی سخت، بڑی سخت ہے میری پکڑ۔ ازلی دشمن، ہمارا ازلی دشمن، اس نے رب کے سامنے جو آخری جملے کہے تھے نا، اس نے کہا تھا میں صراط مستقیم پر چوکڑی لگا کر بیٹھ جاؤں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، پھر میں آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا۔ مفسرین بڑا پیارا نقطہ بیان کرتے ہیں، آگے سے آؤں گا کہ قیامت کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کر دوں گا، اور آگے کچھ نہیں ملنے والا، کوئی جنت وغیرہ نہیں ہے، کوئی جہنم وغیرہ نہیں ہے، آخرت کے متعلق غلط فہمیاں پیدا کر دوں گا۔ اور پیچھے سے آؤں گا، پیچھے دنیا ہے، دنیا کی محبت ان کے دل کے اندر پیدا کر دوں گا، یہاں کی نعمتوں کی محبت ان کے دل کے اندر پیدا کر دوں گا۔ دائیں بائیں سے آؤں گا، دائیں سے قرآن و حدیث کے متعلق غلط فہمیاں پیدا کر دوں گا،
اور بائیں سے آؤں گا کہ شیطانی چیزیں انہیں مرغوب کر کے اچھی کر کے دکھاؤں گا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ میرے مولا پھر تو پائے گا، ثم لتجدنہم، اے میرے اللہ تو پھر پائے گا انہیں کہ یہ تیرے ناشکرے ہوں گے، ناشکری کریں گے، تیری نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ یہ میرا پروگرام ہے۔ اللہ نے بھی فرمایا کہ تو انہیں ناشکرا کرنے کی کوشش کرے گا، پھر میرا بھی اعلان ہے کہ یہ جب بھی میرے سامنے اپنی غفلت کی توبہ کریں گے، اپنی ناشکری والے وقت سے معافی مانگیں گے، یہ جب بھی معافی مانگیں گے میں رب قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں ان کے سارے گناہ معاف کر دوں گا، سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اور ایک شکر گزار بندہ جب میرے سامنے منہ سے بھی نہیں بولے گا، صرف دل سے میری طرف متوجہ ہوگا تو میں اس کی دل سے شکر گزاری کی کیفیت دیکھ کر میں فیصلے بدل دوں گا، فیصلے بدل دوں گا۔ آخری 10 منٹ کے اندر میں ایک واقعہ شکر گزار بندے کا پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک بادشاہ ہے، اصحاب کہف کے دور کے اندر جب کہ وہ غار کے اندر تھے، حکماء فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ بادشاہ اس کا بچنا ضروری ہے، یہ نہ بچا تو مملکت چلی جائے گی، حالات خراب ہو جائیں گے۔ اس کا بچنا ممکن تب ہے جبکہ ایک معصوم بچہ ہو جس کی 16 یا 17 سال عمر ہو، بے عیب اور پاک بچہ ہو، اس کے جگر کے خون سے ایک نسخہ بنایا جائے گا، وہ نسخہ یہ بادشاہ کھائے گا تو بچ جائے گا، ورنہ اس کا بچنا ناممکن ہے۔ تلاش شروع ہو جاتی ہے، وزراء، مشیر ہر طرف نکل جاتے ہیں کہ کہیں سے اس عمر کا نوجوان مل جائے۔ تلاش کے بعد ایک جنگل کے اندر ایک میاں بیوی رہتے ہیں اور ان کا ایک بچہ ہے نوجوان جس کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، بے عیب ہے، عمر بھی اتنی ہے، صحت بھی ٹھیک ہے اس کی۔ وزیر جا کر اسے کہتے ہیں کہ تم اپنا یہ بچہ ہمیں دے دو، اس کے بدلے میں آدھی بادشاہی بھی لے لو، یہ بڑا ہو کر تمہارے ساتھ پتہ نہیں کیسا سلوک کرے گا، بہتر ہے یہ بچہ ہمیں دے دو اور اس کے بدلے میں آدھی بادشاہی لے لو۔ وہ بھی جنگل کے اندر رہنے والے بادیہ نشین ہیں،
تیار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے آپ لے لیں یہ بچہ اور ہمیں آدھی بادشاہی دے دیں۔ اس بچے کو لے کر بادشاہ کے سامنے پہنچتے ہیں، دربار لگا ہوا ہے، حکیم بھی موجود ہیں، عدالت نے بھی اجازت دے دی، ماں باپ نے بھی اپنے معصوم بچے کو بیچ دیا، اور بادشاہ تو خود تڑپ رہا ہے کہ نسخہ ملے اور میں بچوں۔ اس حالت کے اندر وہ معصوم بچہ ایک دفعہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے، پھر نیچے دیکھتا ہے ان سب کی طرف، پھر آسمان کی طرف دیکھا، پھر نیچے دیکھا، تیسری مرتبہ پھر آسمان کی طرف دیکھا، پھر نیچے دیکھا، موٹے موٹے 2 آنسو اس کی آنکھوں سے گرے ہیں۔ جو ہی اس کے آنسو گرے ہیں، بادشاہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس بچے کے پاؤں کے اندر آ کر گر جاتا ہے، اس سے پوچھتا ہے بیٹا یہ تو نے کیا کیا؟ 3 مرتبہ تو نے آسمان کی طرف دیکھا، اوپر دیکھا، پھر تیری آنکھوں سے آنسو نکلے، کیا کیفیت ہے؟ اس بچے نے کہا میں نے اس رب کی طرف دیکھا ہے کہ مولا کریم سب سے پہلے تو نے میرے لیے رحمت بنائے میرے ماں باپ، ان کی پوزیشن تو یہ ہے انہوں نے آدھی بادشاہی لے لی ہے، مجھے بیچ دیا ہے، پھر میرے لیے رحمت عدلیہ ہے، جج ہیں، ججوں نے تو فیصلہ لکھ دیا کہ بچہ تلاش کیا جائے، وہ بھی میرے قتل پہ راضی ہیں۔ تیسری رحمت بادشاہ ہوا کرتا ہے، اس کے سامنے رحمت کی اپیل کی جاتی ہے، اور بادشاہ کی حالت تو یہ ہے کہ وہ بچتا ہی تب ہے کہ میرا خون نکلے اور نسخہ بنے، تب وہ بچتا ہے۔ میرے مولا میں تیری طرف دیکھ رہا ہوں، کیا تو نے بھی کوئی میرے متعلق سودا کیا ہے؟ کیا تو میرے خون کا محتاج ہے؟ مولا میرے خون کے بغیر کیا تو بادشاہ کو شفا نہیں دے سکتا؟ میں نے تیسری مرتبہ آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے رب سے یہ کہا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے بیٹا تو نے جو تیسری طرف آسمان کی طرف دیکھا، تیرے آنسو گرے، اللہ نے مجھے اسی وقت شفا دے دی ہے۔ اب میں بادشاہ بنا ہوا اچھا نہیں لگتا، بادشاہ تیرے جیسا ہونا چاہیے جس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ اتنا ہے کہ اس نے زبان سے مانگا کچھ نہیں، اس نے صرف اپنے دل سے بات کہی اور اس نے تقدیر بدل دی، اس نے تقدیر بدل دی۔ شکر کے 3 ارکان ہیں۔ پہلا رکن ہے کہ آدمی زبان سے رب کا شکر ادا کرے، زبان سے کبھی اپنے رب کی ناشکری نہ کرے، کبھی ناشکری نہ کرے۔ دوسرا رکن یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر رب کی اتنی عظمت ہو کہ رب کے مقابلے میں کسی اور کی عزت ذرہ برابر بھی نہ ہو۔ رب کی عظمت سے،
رب کے شکر سے اس کا دل بھرا ہوا ہو۔ تیسرا رکن ہے شکر کا کہ اس کے ارکان سے، اس کے عمل سے کبھی یہ ظاہر نہ ہو کہ یہ اپنے رب کی ناشکری کر رہا ہے۔ رب کا جو حکم ہو اس کا سر آنکھوں پر فوراً عمل کرے۔ آج ہماری کیا حالت ہے؟ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی بات کو نہیں مانتے۔ رسول اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کی شریعت اور آپ کی بات کو نہیں مانتے۔ آج ہم قرآن کو مانتے ہیں، سچا ہے قرآن، لیکن قرآن کی بات کو نہیں مانتے۔ جب تک اللہ کی بات کو نہیں مانیں گے، رسول اللہ کی بات کو نہیں مانیں گے، قرآن کریم کے احکامات کو نہیں مانیں گے، اس وقت تک نجات ناممکن ہے۔ ہم مانتے ہیں ان کو، ان کی بات کو نہیں مانتے۔ جب ان کی بات کو مانیں گے تب ہم اللہ کے شکر گزار بندے کہلائیں گے، اور شکر گزار بندے کہلائیں گے تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم میرے شکر گزار بندے بنو تو مجھے کیا ہے کہ پھر میں تمہیں جہنم میں دھکیل دوں، اور تم تو وہ ہو جنہیں میں نے اپنے قدرت کے کریمی کے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ خلقت بیدیہ، انسان تجھے بنا کر میں نے قسمیں اٹھائی ہیں، پھر تجھے جہنم میں پھینک دوں، تو میرا شکر گزار بن تو صحیح۔ شکر لے کر آ اور شرک سے بچ کر آ، سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وحدہ لا شریک لہ، لا شریک لہ ولا نظیر لہ ولا وزیر لہ ولا مشیر لہ ولا معین لہ ولا مناظم لہ ولا مناظر لہ ولا مدانی لہ ولا مجاور لہ ولا مقابل لہ ولا ضد ند جد جد جہد لا ولا مثل مثال۔